سے مجھے سمجھ نہیں آیا اس وقت حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی سے پوچھو کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری حکومت تو نہیں ہے، پی ڈی ایم سے پوچھو کہتے ہیں ہماری نہیں ہے، ہم اس حکومت کا حصہ ہیں۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پیر کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں، کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں سلمان، آپ نے دیکھا ہوگا برسات میں کچھ کیڑے مکوڑے جو ہے نا، مینڈک جو ہے نا، وہ ٹرٹل کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، تو یہ صورت آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے کہ دماغی توازن مل گیا ہے، جو وہاں سے ان کا پاور پلگ تھا پی ڈی ایم کا وہ شاید اتر چکا ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے بیہیو کریں، کیونکہ جس دورے معیار کی باتیں یہ کر رہے ہیں، تو میں ذرا ان کو یاد دلاتا چلوں ناظرین کو کہ جب نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں کی جوریسڈکشن سے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر یہاں سے باہر بھیج دیا گیا، کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کی عدالت جو ہے وہ اس کی جوریسڈکشن سے ایک سزا یافتہ شخص کو باہر بھیج دیا جائے۔ پھر وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اقامہ ہولڈر تھے، اور وہ اقامہ ہولڈر کے اندر جو ان کے پاس جس چیز کا اقامہ تھا اس میں وہ چوکیدار، کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک چوکیدار کا اقامہ ہو۔ آپ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ کون سے قانون میں اور کون سے کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی بےزتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب مریم نواز اور دیگر جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کے بارے میں آیا کہ نیب ان کو گرفتاری سے 10 دن پہلے آگاہ کرے گی، نوٹس بھیجے گی کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے، تو آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ تو یہ جب سپریم کورٹ کی جانب سے پچھلے سال فیصلے آئے۔ سر آپ آگے بڑھے، میں یہاں پر ایک چیز اور مینشن کر دوں، پھر آپ یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو بھی کیجئے گا۔ وہ جو آپ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے، ملزم تو باہر چلا گیا لیکن سر اس کی ضمانت بھی کسی نے لی تھی نا کہ نہیں میں لے کر آؤں گا 4 ہفتے کے اندر، انہی کو بلا لیں سر، انہی سے بلا کے پوچھ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں نہیں آئے، کس لیے نہیں آئے، آپ نے ضمانت دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 50 روپے پہ ضمانت دی تھی، اور 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک تو وہ 50 روپے کی جو ضمانت تھی اس کے اوپر کسی نے پوچھا نہیں۔ اور وہی شخص جو اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف، وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ وزیر اعظم بن گئے، 60% کابینہ جو تھی وہ ضمانت پہ تھی، اور پچھلے 12-13 مہینے کے اندر ملک کا جو بیڑا غرق ہو گیا معاشی طور پر، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے، کیونکہ یہ عوام میں اپنی ساتھ کھو بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سمیع صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کیونکہ یہ اپنی ساتھ عوام کے سامنے کھو بیٹھے ہیں، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اور اسی طرح سے ہم اس کا جو ہے نا کولیٹرل بینیفیشری کے طور پر فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان نے آج اعلان کیا ہے، تو مجھے پہلے بتائیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے آئی جی اسلام آباد کا بیان چل رہا تھا کہ ریڈ زون کے اندر کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، اور پچھلے چند دنوں سے ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر کہ کس طرح سے آنسو گیس شیل کا اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سر پھاڑے جا رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے اس قسم کا وحشیانہ تشدد کر سکتی ہے؟ پولیس کا لیکن قانون میں لکھا ہوا بھی ہو تو میں فخر صاحب یہ بتائیے گا یہی قانون پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جن لوگوں کو لے کر آئیں گے ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا آپ کو لگتا ہے پیر کو؟ اچھا فخر